بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، متفرق سوالات کی نشست ہے۔ وہ سوالات جو عصر حاضر سے متعلق ہوتے ہیں، وہ مسائل جو آپ حضرات کی جانب سے ہمیں موصول ہوتے ہیں، خواہش ہوتی ہے کہ غامدی صاحب کے سامنے رکھیں اور ان کا مکمل استدلال اور جواب کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ بھی ان سے سمجھیں۔ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بسابق ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آپ سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ پہلا سوال آج کی نشست کا آپ کی خدمت میں ہے، آپ کے علم میں ہوگا، بہت ہی گرم معاملہ ہے، پورے کے پورے میڈیا کے اندر اور دنیا بھر میں اس پر گفتگو ہو رہی ہے۔ ہندوستان کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ ایک خاتون کو، ایک نہتی مسلمان بچی کو جو اپنے کالج میں برقع پہن کے جانا چاہ رہی تھی، ایک ہجوم نے، ایک جتھے نے، ایک موب نے اس کو ہراساں کرنے کی کوشش کی اور مطالبہ کیا کہ وہ یہ برقع اتار دے۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، آئے دن ہم دیکھتے ہیں کوئی گائے کی قربانی کر دے تو اس کے اوپر موب لیشنگ ہوتی ہے، پکڑ کے مار دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے مسجدوں میں جانے کی آزادی نظر نہیں آتی، بظاہر ہم دیکھتے ہیں وہاں پر لڑائیاں ہو رہی ہیں، گند پھینکا جا رہا ہے مسجدوں کے اوپر، اور پھر یہ جس کو آپ کہتے ہیں آخری حد کے ایک نہتی مسلمان بچی کو اس کا برقع، اس کا حجاب پہننے کی اجازت نہیں دی گئی اور اس کے سامنے پورا کا پورا جتھا کھڑا ہو گیا۔ بچی کے رویے کے بارے میں بتائیے گا۔ پورے عالم اسلام میں اس کو ایک ہیرو کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے کہ اس نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسے ہی مزاحمت کرنی چاہیے جب آپ کو جبر، تحکم اور قوت کے زور پہ اپنی کسی رائے پر عمل کرنے سے روکا جائے۔ کیسے دیکھتے ہیں اس پورے معاملے کو؟ آپ کی کیا رائے ہے جو کچھ مسکان نے وہاں پر کیا؟ یہی کچھ اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ ترکی میں ہوتا رہا اور خود مسلمانوں نے اسکارف لینے تک پہ پابندی لگا دی۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ اسکارف کی جنگ جتنی فرانس میں لڑی گئی اس سے کہیں زیادہ ترکی میں لڑی گئی۔ تو یہ ریاستیں پوری قوم کی تعمیر کرنا چاہتی ہیں، وہ ایک خاص نظم میں لوگوں کو بند کرنا چاہتی ہیں، وہ ان کے شخصی معاملات کو کنٹرول کرنا چاہتی ہیں، خواہ وہ اسلام کے نام پر کریں، خواہ سیکولرزم کے نام پر کریں۔ یہ جانتے ہیں آپ کہ میں تو اس میں ایک اصولی رائے رکھتا ہوں، اور وہ یہ کہ لوگوں کے شخصی معاملات میں مداخلت کا کسی کو حق نہیں۔ یہ حق مسلمانوں کی حکومت کو بھی نہیں ہے، یہ حق کسی سیکولر حکومت کو بھی نہیں ہے، اور یہ حق اگر کسی اور مذہب یا نظریے کی بنیاد پر کوئی حکومت ہے تو اس کو بھی نہیں ہے۔ یہ تو معاملہ ہے حکومت کا۔ اس کے بعد جہاں تک عوام کا تعلق ہے، اس میں بھی ایک بڑی خرابی یہ پیدا ہوئی ہے اور یہ رہی ہے ہمیشہ سے، اور وہ خرابی یہ ہے کہ معاشرتی سطح پر یا سماجی سطح پر ہم بعض چیزوں کو نافذ کرنا چاہتے ہیں، اور نافذ کرنے کی یہ خواہش ہر سطح پر آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف گروہوں میں پیدا ہو جاتی ہے۔ ہم مسلمانوں کا بھی یہی معاملہ ہے، یعنی اگر آپ پاکستان میں دیکھیں تو آپ کو دسیوں مثالیں اس کی مل سکتی ہیں جب لوگوں کو مجبور کیا گیا کہ وہ ان کی مرضی کی بات کہیں، ان کی مرضی کے خلاف بات نہ کریں، اپنے مذہب یا اپنے مذہبی عقائد کا اظہار نہ کریں۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے ہاں بھی اس نوعیت کی فتنہ انگیزی کے دسیوں واقعات ہیں جو بیان کیے جا سکتے ہیں۔ یہ ایک عمومی بیماری ہے اور ہمارے ہاں بر صغیر میں بہت زیادہ ہے۔ میں کئی مرتبہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ اگر ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ گائے کو مقدس جانور سمجھتے ہیں، یا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ اس کو کسی کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، تو وہ یہ حق رکھتے ہیں، لیکن کیا وہ پوری دنیا سے یہ بات منوا لینا چاہتے ہیں؟ یہ جو ہمارے ہاں ایک احساس پیدا ہو گیا ہے، اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کیسے پیدا ہو گیا ہے، کہ میں اگر کسی چیز کو مقدس سمجھتا ہوں تو کسی دوسرے کو بھی اس کے بارے میں کوئی دوسری رائے قائم کرنے کا حق نہیں ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بتوں کے معاملے میں ہم مسلمانوں کا نقطہ نظر کیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تو نری نجاست ہے، ذہن کی نجاست، فکر کی نجاست، یعنی سخت ترین رائے جو ہم قائم کر سکتے ہیں وہ ہم نے قائم کی ہے، ہماری کتاب میں لکھی ہوئی موجود ہے۔ یہ چیز جو ہے یہ دوسروں کے لیے گراں گزرتی ہوگی نا، اس کا لازمی طریقہ یہ ہے، لیکن کیا اس کے بعد ہم کو یہ حق حاصل ہو جاتا ہے کہ ہم کسی معبد میں داخل ہوں، کسی مندر میں داخل ہوں اور وہاں داخل ہو کر بت توڑ دیں، یا ہم دوسروں کو یہ کہیں کہ تم بھی بتوں کی پرستش نہیں کر سکتے؟ اس کے بارے میں استدلال کرنا چاہیے نا۔ تو اس کے سوا کیا چارہ ہے کہ جب دنیا میں یہ سارے مذاہب موجود ہیں، سارے نقطہ نظر موجود ہیں، پیغمبروں کی عظیم جد و جہد کے باوجود شرک موجود ہے، بلکہ وحدت الوجود کے نام پر خود مسلمانوں میں آخری درجے میں داخل ہوا ہے، موجود ہے،
جب یہ موجود ہے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ اب اس کے ساتھ کیا آپ برسر جنگ ہونے جا رہے ہیں؟ کیا ہجوم لوگوں پر حملہ آور ہو جائیں گے؟ کیا لوگوں کو زبردستی اس پہ آمادہ کیا جائے گا کہ مثال کے طور پر ہمارے ہاں وہ بتوں کو اٹھا کر باہر پھینک دیں، یا کسی خاتون کا آپ کسی جگہ برقع اتروائیں گے یا اس کا حجاب اتروائیں گے؟ اس میں یہ مان لینا چاہیے کہ ہم جس دور میں جی رہے ہیں اس دور میں اب قومی ریاستیں بن گئی ہیں، اور میں نے یہ گزارش کی تھی کہ قومی ریاستیں کیوں بنی ہیں؟ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی نے قومی ریاست کا تصور باہر سے برآمد کیا ہے اور آپ کو مجبور کر رہا ہے کہ اسے قبول کرے. یہ اس لیے بنی ہے کہ بہت بڑے پیمانے پر نقل مکانی ہو چکی ہے. یعنی جن ملکوں کو اب ملکوں کی حیثیت سے آپ بیان کرتے یا پیش کرتے ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک رنگ کے لوگوں کے ملک ہیں، کسی ایک نسل کے لوگوں کے ملک ہیں. یہ صحیح ہے کہ تاریخی اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ہندوؤں کا ملک رہا ہو، وہ ملے لوگوں کا ملک رہا ہو، وہ مسلمانوں کا ملک رہا ہو، وہ یہود کا ملک رہا ہو، لیکن کیا اس وقت یہ صورتحال ہے؟ اسرائیل کو دیکھیے، اس میں اچھی بڑی تعداد مسلمان عربوں کی موجود ہے. یعنی مذہبی بنیاد پر ایک ریاست بنی ہے اور وہ نسلی بھی ہے، اس لیے کہ یہود کے ہاں خود مذہبیت ایک نسل کے ساتھ متعلق ہو گئی ہے. اس کے باوصف اس ریاست کے اندر ایک بڑی تعداد عربوں کی ہے. اگر آپ دیکھیں تو ان کی پارلیمنٹ پہ وہ منتخب ہو کے جاتے ہیں. اس صورتحال میں قومی ریاست کے سوا راستہ کیا ہے آپ کے پاس؟ یعنی قومی ریاست کا تصور در حقیقت اس سے پیدا ہوا ہے. جب اتنے بڑے پیمانے پر نقل مکانی ہو جاتی ہے تو اب ہر ملک میں آپ اس کی سرحدوں کو جس جگہ چاہے لے جائیں، آپ کے ہاں یہود بھی ہوں گے، آپ کے ہاں مسیحی بھی ہوں گے، آپ کے ہاں بدھ بھی ہوں گے، اسی طرح کالے رنگ کے لوگ بھی ہوں گے، سفید رنگ کے لوگ بھی ہوں گے، زرد رنگ کے لوگ بھی ہوں گے، احمر و اسود سب طرح کے لوگ آپ کو مل جائیں گے. نسلوں کے لحاظ سے دیکھیں تو اس میں بھی بڑا تنوع ہوگا. ہم نے خود ملیشیا میں دیکھا کہ کتنی بڑی تعداد میں وہاں چینی آباد ہیں، کتنی بڑی تعداد میں جنوبی ہند کے لوگ وہاں آباد ہیں، ساؤتھ انڈینز. تو اتنی بڑی تعداد میں کوئی 10%، کوئی 20%، کوئی 30% لوگ اگر دوسرے مذاہب کے، دوسری قومیتوں کے ہوں گے تو قومی ریاست جو وطنیت کی بنیاد پر دنیا میں اب بنی ہے، نیشن اسٹیٹ، آپ مجھے بتائیں اس کے علاوہ حل کیا ہے؟ کوئی نہیں. اور یہ قومی ریاست کس اصول پر بنی ہے؟ اس اصول پر بنی ہے کہ سب لوگ برابر کے شہری ہیں، سب لوگوں کو اپنے اپنے مذہبی رویوں کے مطابق جینے کا حق ہے، وہ اپنے مذہب پر عمل کرنے کا حق رکھتے ہیں، اپنے مذہب پر عمل کرنے کا، نہ کہ دوسروں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کے لیے مجبور کرنے کا. قرآن مجید نے آپ جانتے ہیں کہ اس چیز کو فتنے سے تعبیر کیا ہے. پرسیکیوشن یعنی ایک آدمی کا ایک مذہب ہے، اس مذہب کے لحاظ سے وہ کسی کتاب کو مانتا ہے، اس کے کچھ مقدسات ہیں، وہ کچھ شخصیات سے تعلق رکھتا ہے. میں ان کا احترام کروں یا نہ کروں اپنے دل میں، لیکن مجھے بہرحال اس کے جذبات کا خیال کرنا چاہیے اور اس کو یہ آزادی دینی چاہیے، بلکہ دینی کیا چاہیے، یہ اس کا حق ہے کہ یہ آزادی اس کو ملے کہ وہ اپنے مذہب پر عمل کر سکے. تو اگر وہاں ایک بچی یہ سمجھتی ہے کہ اس کے دین نے اس کو یہ ہدایت کی ہے کہ اسے برقع پہننا چاہیے یا حجاب کرنا چاہیے یا ایک خاص طرح کا لباس پہننا چاہیے، تو ایک اچھی ریاست اگر آپ قائم کرنا چاہتے ہیں، قومی ریاست، تو فرانس میں ہو یا ترکی میں، ان چیزوں میں ریاستوں کو نہ مداخلت کرنی چاہیے، نہ سماج کو مداخلت کرنے دینی چاہیے. یعنی ریاست کا نظم قائم کس لیے کیا جاتا ہے؟ ایک تو یہ نا کہ خود ریاست مداخلت شروع کر دے، اسلام کے نام پر شروع کر دے، ہندو مذہب کے نام پر شروع کر دے یا سیکولرزم کے نام پر شروع کر دے، ریاست مداخلت شروع کر دے، یہ تو آخری درجے کا جرم ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ ریاست قائم کس لیے ہوئی؟ ریاست اس لیے قائم ہوتی ہے کہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ظلم و عدوان سے بچایا جائے. وہ قائم ہی اس لیے ہوئی ہے، ورنہ ریاست اپنا وجود کھو دیتی ہے اگر وہ یہ کام نہیں کرتی. تو لوگوں کے ظلم و عدوان کا سب سے بڑا ظہور کسی کی رائے، کسی کے نظریے، کسی کے مذہب اور کسی کے مذہبی تصورات کے خلاف ہوتا ہے. اس کو روکنا چاہیے، اس کو ادھر کی ریاست کو بھی روکنا چاہیے، ادھر کی ریاست کو بھی روکنا چاہیے. مسلمان یہاں صدیوں سے رہتے رہے ہیں، مسلمان ہندوستان کی تاریخ کا جزو لا ینفک بن چکے ہوئے ہیں، ان کی تعداد 2، 4، 10 نہیں کروڑوں میں ہے. یہی صورتحال آپ بنگلہ دیش میں دیکھیں، آپ نیپال میں دیکھیں. یعنی اس سارے بر صغیر میں آپ کو یہ تنوع نظر آئے گا، یہ مذاہب کا تنوع بھی ہے، یہ نسلوں کا تنوع بھی ہے، یہ زبانوں کا تنوع بھی ہے. اس کے ساتھ جینا ہے. جب اس کے ساتھ جینا ہے تو کوئی راستہ اس کے سوا نہیں کہ ہم ایک دوسرے کا احترام کرنا سیکھیں. اور یہ اسی صورت میں ہوگا کہ ایک دوسرے کے تصورات کا
ایک دوسرے کے لباس کا، ایک دوسرے کی ثقافت کا، ایک دوسرے کی تہذیبی روایات کا احترام کیا جائے۔ سوال یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو ہندوؤں میں خاص طرح کا لباس پہنتے ہیں، خاص طریقے کی زنار گلے میں لٹکاتے ہیں، یا اسی طرح مسیحی حضرات اپنی بعض علامتیں لے کے چلتے ہیں۔ اس سے مجھے کیا تکلیف ہے؟ یعنی میرا کام یہ ہے کہ میں ان لوگوں کو اپنا دین پہنچاؤں، وہ میرا حق ہے کہ میں اپنی بات کہوں، لیکن شائستگی کے ساتھ۔ اگر مثال کے طور پر کسی کو برقعے پر اعتراض ہے تو یہ اعتراض استدلال کے اسلوب میں پیش کرے، وہ یعنی اسلام کی بنیاد پر ہے تو تب بھی استدلال، اگر کسی دوسرے مذہب کی بنیاد پر ہے تو تب بھی استدلال، اور اگر کسی سیکولر روایت کی بنیاد پر ہے تو تب بھی استدلال پیش کرے۔ میں اس استدلال پہ قائل ہو جاؤں گا تو میں اس کی رائے کو اختیار کر لوں گا، لیکن اگر میرے خلاف بلوا کیا جائے گا، ایک ہجوم مجھ پر حملہ آور ہوگا، مجھے زبردستی کوئی بات بیان کرنے کے لیے یا کسی بات کو اختیار کرنے کے لیے کہا جائے گا، تو میں پھر عرض کرتا ہوں کہ یہ فتنہ ہے، اور اس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ الفتنہ تو اشد من القتل، یہ قتل سے بھی بڑا جرم ہے۔ اسی طرح کا فتنہ ہم اپنے ملک میں بعض اقلیتوں کے متعلق پیدا کیے رہتے ہیں، اسی طرح کا فتنہ بہت بڑے پیمانے پر ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف پیدا ہوا ہے۔ تو یہ جہاں بھی ہوگا، خواہ وہ ریاست کی سرپرستی میں ہو، پھر تو آخری درجے کا جرم بن گیا، لیکن اگر سماج میں بھی یہ چیز موجود ہے تو سماجی رہنماؤں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو ختم کرے، ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس کو کنٹرول کرے۔ اس کو آپ ایک مرتبہ باہر نکلنے دیں گے تو میں یہ عرض کر دیتا ہوں کہ یہ بوتل کا جن ہے، یہ باہر نکل آیا تو پھر یہ آپ کے قابو میں نہیں رہے گا، اور پھر کسی کے لیے بھی رہنا ممکن نہیں رہے گا۔ اگر کروڑوں کی تعداد میں مسلمان منظم ہو کے باہر نکل آئے اور اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے مندروں پر پل پڑے اور یہ کہیں کہ یہ نجاست جو بتوں کی تم نے رکھی ہوئی ہے، ہمارے پیغمبروں نے تو یہ بتایا ہے کہ یہ اللہ کے خلاف بغاوت ہے، اور قرآن مجید کے الفاظ تو یہ ہیں کہ جب کوئی شرک کا ارتکاب کرتا ہے تو آسمان پھٹ کیوں نہیں جاتا اور زمین اپنا سینہ شک کیوں نہیں کر دیتی؟ یہ سب پڑھنے کے بعد اگر لوگ پل پڑے تو مجھے بتائیے کہ اس سے فساد پیدا ہو یا دعوت پھیلے گی؟ اس سے دین لوگوں تک پہنچے گا یا بے دینی کو اور فروغ حاصل ہوگا؟ تو یہ رویے نہ مسلمانوں کے لیے موضوع ہیں، نہ ہندوؤں کے لیے موضوع ہیں، نہ کسی اور قوم کے لیے موضوع ہیں۔ ہمیں اب دنیا کے اندر دو اصولوں پر جینا ہے۔ دنیا میں کوئی اور تبدیلیاں آ جائیں تو جب آئیں گی دیکھ لیں گے۔ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ چند چیزیں سیاسی سطح کے اوپر مان لی گئی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ دنیا میں بہت بڑا تغیر ہوا ہے، اور یہ تغیر فکری سطح پر دنیا کا اثاثہ ہے۔ ان میں سے ایک کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہم اپنی مملکتوں کا نظام جمہوریت کے اصول پر چلائیں۔ جمہوریت کے اصول پر نظم چلانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بندوق رکھ دی ہے، یعنی ہر سطح پر بندوق رکھ دی ہے، اور لوگوں کو حق دیا ہے کہ وہ فیصلہ کریں، اور اس میں ہم نے اس قاعدے کو بھی مان لیا ہے کہ اکثریت کا یہ حق ہے کہ وہ نظم اجتماعی کے بارے میں قانون قاعدے بنا دے۔ نظم اجتماعی کو قانون کی بنیاد پر قائم ہونا چاہیے۔ دوسری چیز بھی دنیا کے اندر مان لی گئی ہے۔ قانون کی بنیاد کیا ہے؟ کہ ریاست صرف ان امور میں مداخلت کرے گی جن میں کسی حق تلفی کا ازالہ پیش نظر ہو یا جان مال آبرو کے خلاف کسی زیادتی کو روکنا پیش نظر ہو، تو قانون کی حکمرانی قائم ہو اور قانون کی یہ بنیاد ہر شخص کے اوپر واضح رہے۔ دوسری چیز یہ ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ قوموں کے حق کے خود ارادی کو اصول کے طور پر تسلیم کر لیا جائے، یعنی یہ مان لیا جائے کہ قوموں کو خواہ وہ کسی بنیاد پر اپنی قومیت کی شناخت محسوس کرتی ہیں، یہ حق حاصل ہے۔ اس کے میرے نزدیک تو آگے بڑھ کر اقوام متحدہ کو اب قواعد بنانے چاہیے۔ آخر یہ کیا مصیبت ہے کہ ہر جگہ پر آزادی کی اور علیحدگی کی تحریکیں چلانا پڑتی ہیں، پھر وہ تحریکیں پہلے سیاسی ہوتی ہیں، تھوڑے عرصے کے بعد اس میں جذباتی عناصر داخل ہو جاتے ہیں، پھر وہ بندوقیں اٹھا لیتے ہیں، پھر جان و مال کا نقصان ہوتا ہے۔ جان و مال کا نقصان قوموں کی ترقی کو روکتا ہے، ایک فساد کی سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور بجائے اس کے کہ لوگ تعلیم میں اور تربیت میں اور اپنے معاشی حالات کی بہتری کے لیے آگے بڑھے، وہ انہی چیزوں میں الجھ کر رہ جاتے ہیں۔ اس میں نوجوان اپنی تعلیم برباد کر بیٹھتے ہیں، اپنا مستقبل برباد کر بیٹھتے ہیں۔ اس میں آخر حرج کیا ہے کہ دنیا میں جہاں ہم نے جمہوریت کو بطور اصول مان لیا، ظاہر ہے کہ فصل نزاعت کے لیے مانا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ جمہوریت کو حق و باطل کا فیصلہ کرتی ہے، فصل نزاعت کے لیے مانا ہے کہ پرامن طریقے سے انتقال اقتدار ہو جائے، جن پر حکومت کرنی ہے وہی فیصلہ کر دیں کہ کیا ہونا ہے۔ اسی طرح ہم یہ بات بھی مان لیں کہ ہمارے ہاں اگر کسی قوم میں علیحدگی کا کوئی احساس ہے تو یہ قاعدہ، یہ ضابطہ ہے جس پر لوگوں سے استصواب کرا لیا جائے گا۔ آپ کے سامنے اسکاٹ لینڈ میں ہوا،
اور آپ کے سامنے وہ معاملہ محض ووٹ کی بنیاد پر سلجھ گیا. یعنی بعد میں پھر کبھی ہوگا تو پھر اسی قاعدے کے مطابق لوگ اپنا نقطہ نظر پیش کر دیں گے. اس کو ہم مانتے کیوں نہیں ہیں؟ یہ کیا وجہ ہے کہ دونوں جانب بندوقیں اٹھانی پڑتی ہیں؟ ہم ان چیزوں کو سیاسی سطح پر حل کرنے کا طریقہ کیوں اختیار نہیں کرتے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اقوام متحدہ کو اس معاملے میں آگے بڑھ کر قانون سازی کرنی چاہیے. جس طرح باقی معاملات میں قانون سازی ہوئی ہے ان معاملات میں بھی ہونی چاہیے. اور میں یہاں یہ توجہ بھی دلا دوں کہ اقوام متحدہ میں بھی یہ رجحان پیدا ہوا ہے یا عالمی سطح پر بھی کہ شخصی معاملات میں لوگوں کے قانون سازی کروائی جائے. اس سے اجتناب کرنا چاہیے. نہ شخصی اور ثقافتی معاملات میں حکومتوں کو مداخلت کرنی چاہیے، نہ عالمی نظم کو مداخلت کرنی چاہیے. شخصی معاملات کو ایک طرف رکھ کر اجتماعی سطح پر دیکھنا چاہیے کیا چیزیں ہیں کہ جو ہمارا موضوع بن سکتی ہیں یا جن میں ہم دوسرے لوگوں کو پابند کر سکتے ہیں. تو یہ چیز بھی فتنے اور فساد کا باعث بنتی ہے. آپ دیکھیں بہت جگہوں کے اوپر قومیتیں تلواریں اٹھا لیتی ہیں، بندوقیں اٹھا لیتی ہیں، برسوں تک وہاں فوجیں رکھنی پڑ جاتی ہیں. کیا ضرورت ہے اس کی؟ یعنی آخر کیا قیامت آ جائے گی؟ لوگ فیصلہ کر لیں ان کو کیسے رہنا ہے. وہ الگ ملک کے طور پر رہنا چاہتے ہیں تو اچھی بات ہے، کسی بڑی ریاست یا سلطنت کا حصہ بن کے رہنا چاہتے ہیں تو اور بھی اچھی بات ہے. اسی طرح سے یہ چوتھی چیز جو دنیا نے سیکھی ہے کہ بنیادی انسانی حقوق ان کی پامالی کا حق کسی کے پاس نہیں ہے. اور یہ جو چیز ہے جس کو ہمارے یہاں زیر بحث ہے کہ میرا ایک مذہب ہے، اس مذہب کی روح سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے فلاں طرح کا لباس پہننا ہے، مجھے فلاں زبان بولنی ہے، مجھے اپنی ثقافت میں فلاں چیزوں کو داخل کرنا ہے. یہ میرا حق ہے، مجھے اس بات کو اختیار کرنے کا حق ہے، اس کو بیان کرنے کا حق ہے. میں اس کے بارے میں اگر کوئی رائے رکھتا ہوں تو استدلال کے ساتھ میں لوگوں تک پہنچاتا ہوں. اس پر آپ پابندی کیسے لگا سکتے ہیں؟ یہ پابندی جہاں بھی لگائی جائے گی، مذہب کے نام پر لگائی جائے جس طرح کے بعض مسلمان ریاستوں میں لگائی گئی، یا کسی دوسرے نظریے کی بنیاد پر لگائی جائے جیسے سیکولرزم کی بنیاد پر فرانس میں بعض اقدامات ہوئے، اسی طرح سے ترکی میں ایک لمبے عرصے تک لوگوں کو جدوجہد کرنی پڑی، تو یہ محض حماقت ہے. اس سے حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا. البتہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بھی خراب کرتے ہیں، اپنے نقطہ نظر کو بھی دنیا کے اندر مزے کا بناتے ہیں. ہم سے بہت ہی اہم انداز میں آپ نے یہ پورے معاملے کا انالیسس کیا، اور وہ جو بنیادی نقطہ ہے اس خرابی کا سررشتہ ہے اس کی طرف بھی آپ نے توجہ دلائی. میں بحث کو آگے بڑھاتا ہوں. یہ سوال عام طور پر جب آپ یہ فرماتے ہیں تو لوگ اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ جی یہ آپ کی پوری بات تو ٹھیک ہے لیکن ہندوستان کی حد تک ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہاں پر تو آئینی طور پہ انہوں نے مانا ہوا ہے کہ سیکولرزم کو ہم نے دستور کے طور پہ اپنا لیا ہے، ہر شخص کو اس کے مذہبی خیالات، اس کے مذہبی نظریات کے اظہار، اس پر عمل کی آزادی ہے، لہٰذا ہم ہندوستان سے مطالبہ کریں تو ٹھیک ہے. لیکن پاکستان کے معاملے میں یہ مطالبہ کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو بنی اسلام کے نام پر ہے، اکثریت مسلمانوں کی ہے وہاں پر. تو پاکستان کے اندر آپ یہ مطالبہ نہ کریں، وہاں پر ہم جو سمجھیں گے مناسب اقلیتوں کو جو حقوق مل سکیں گے دے دیں گے، لیکن ہندوستان میں ہماری حیثیت بالکل برابری کی ہونی چاہیے. ہم کون ہیں؟ ظاہر ہے کہ ہم جمہوری اصول پر ہی ہوگا نا. پاکستان کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ وہ کس بنیاد پر بنا ہے. تو میں تو کئی مرتبہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ پاکستان کو اس کے بانیوں نے ایک قومی ریاست کے طور پر بنایا تھا، نیشن سٹیٹ. یعنی اس اصول پر نہیں بنایا گیا تھا کہ مسلمانوں نے اس علاقے کو فتح کر لیا ہے. اس اصول پر بنایا گیا تھا کہ مسلمان یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کی تہذیب، ان کی ثقافت، ان کے مذہب، ان کی اقدار اور ان کی زبان کو اکثریت کے نہاب کا خطرہ ہے. لہٰذا جن علاقوں میں ان کی اکثریت ہے وہاں ایک الگ ملک ان کو بنانے کا حق دیا جائے. یہ وہی قوموں کا حق خود ارادی ہے جس کی بنیاد پر یہ ملک بنا ہے. جب آپ نے اس کو بنایا تو ایسا نہیں ہے کہ باہر سے کوئی لوگ آئے، انہوں نے آ کے فتح کیا اس علاقے کو، اور اب ان کا حق ہے کہ فاتح کی حیثیت سے وہ اپنا مذہب یہاں نافذ کریں. یہاں جتنے لوگ بستے ہیں قومی ریاست میں وہ برابر کے شہری ہیں. اور قائد اعظم نے اپنی 11 اگست کی تقریر میں یہی بات کہی تھی. وہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے مذہب اور سیکولرزم کی بحث میں جا کر خلط مبحث میں پڑ گئی. اصل بات کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ قومی ریاست ہے، یہ ایک نیشن سٹیٹ ہے. اس میں رہنے والے سب لوگ خواہ وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا کوئی رنگ ہے، ان کی کوئی نسل ہے، وہ برابر کے شہری ہیں. جب آپ نے برابر کے شہریوں کی حیثیت سے مان لیا تو اب آپ کا حق تفوق کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اکثریت یہاں مسلمانوں کی ہے. یعنی ظاہر ہے کہ جس طریقے سے وہاں ہندوؤں کی اکثریت ہے یہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے. تو مسلمانوں کی اکثریت ہے تو آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ قانون سازی کرتے وقت
جو آپ کا نقطہ نظر ہو یا جو آپ کی رائے ہو اس کو قانون کی بنیاد بنائیں. یہ دنیا میں ہر جگہ حق حاصل ہے, صرف ان کے لیے جو یہ جمہوریت کا اصول ہے. اس میں اگر مذہبی بنیاد پر کوئی قانون سازی کرنی ہے تو وہ ہمارے مذہب میں ہے ہی مسلمانوں کے لیے, اس لیے اس سے غیر مسلموں کے متاثر ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. یہ اصول اگر آپ مان لیں, یعنی قومی ریاست ہے اور جمہوری اصول پر یہاں اکثریت کو حق حکومت حاصل ہے, یہی معاملہ ادھر بھی مان لیں. یعنی میرے نزدیک تو وہاں بھی کوئی سیکولرزم کی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہندو اگر سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے لیے کوئی قانون بنانا چاہتے ہیں یا چونکہ ان کی اکثریت ہے تو وہ بعض قوانین میں اپنا نقطہ نظر وہاں اپنی کمیونٹی کے لیے شامل کرنا چاہتے ہیں تو ضرور شامل کریں, اس پر مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے. وہ اگر وہ کوئی قانون بناتے ہیں ٹھیک ہے, لیکن وہ اس قانون کو پھر محدود رکھیں گے اگر وہ ان کا مذہبی قانون ہے اپنی کمیونٹی تک. یہ حق ان کو حاصل نہیں ہے کہ وہ وہاں کے مسلمانوں یا وہاں کے مسیحیوں کو اس کا پابند کریں, اس لیے کہ دنیا میں یہ بات اصول کے طور پر مان لی گئی ہے اور ہمارے ہاں تو یہ ہمیشہ سے مانی ہوئی ہے ہمارے دین میں کہ کسی کو کسی پر اپنے مذہبی نقطہ نظر کو ٹھونسنے کا حق نہیں ہے, نہ ذاتی سطح پر, نہ معاشرتی سطح پر, نہ سماجی سطح پر اور نہ ریاست اور سیاست کی سطح پر. اس اصول کو مانے بغیر دنیا میں امن قائم ہو نہیں سکتا. یعنی اگر آپ یہ اصول نہیں مانیں گے تو پھر آپ کو واپس جانا چاہیے فتوحات کے دور میں, پھر دنیا میں نکلیں, پھر بندوق پکڑیں, پھر جتھے بنائیں, ملک فتح کریں اور فاتحین جس طریقے سے لوگوں کو اپنا غلام بناتے تھے دوبارہ اس دور کی ابتدا کر دیں. وہ دور بڑی مشکل سے ختم ہوا ہے اور ابھی بھی پوری دنیا میں یہ جو 4 چیزیں میں نے بیان کی ہیں یہ پوری دنیا میں نہیں مانی گئی. اس وقت دنیا میں بڑی بڑی حکومتیں ہیں جو جمہوریت کو بطور اصول نہیں مانتی, جس میں آمریت ہی کو نظم کی بنیاد بنایا گیا ہے, جس میں اس وقت بھی بادشاہت قائم ہے, اس وقت بھی ایک خاندان حکومت کر رہا ہے یا ایک طبقہ حکومت کر رہا ہے. اس طرح کی ساری مثالیں ابھی بھی دنیا میں موجود ہیں. تو ابھی دنیا کو بڑی جدوجہد کرنی ہے کہ وہ اس ماضی سے آگے بڑھے. تو میرے نزدیک اس سے آگے بڑھ کر کوئی نئی دنیا پیدا کرے تو اس کے لحاظ سے بات ہو جائے گی. اس وقت کی دنیا میں جو بہترین تصورات سیاست اور ریاست اور سماج کی سطح پر سامنے آئے ہیں وہ یہ 4 چیزیں ہیں, اور چونکہ میرے مذہب میں بھی اس سے کوئی مختلف چیز نہیں ہے اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر جگہ ہمیں ان بنیادوں پر قومی ریاستوں کو وجود بخشنا چاہیے. ان دونوں ریاستوں کی یعنی پاکستان کی اور ہندوستان کی یہ حیثیت لوگوں کو ذہن نشین کرانی چاہیے کہ یہ قومی ریاستیں ہیں اور قومی ریاستیں یا نیشن سٹیٹس یہ اس اصول پر قائم ہی نہیں رہ سکتی کہ آپ کسی ایک کو فاتح قرار دے دیں. یہاں آپ کو ماننا پڑے گا کہ برابری کی بنیاد پر سب شہری ریاست کے نظم میں شریک ہے, البتہ جن کی اکثریت ہے ان کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے نقطہ نظر کے مطابق حکومتیں قائم کریں. چنانچہ ریاستوں کا میں نے کئی بار کہا ہے کہ کوئی مذہب نہیں ہوتا اور نہیں ہونا چاہیے, اور قومی ریاست کے بارے میں مذہب کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. حکومتیں سوشلسٹ بھی ہوتی ہیں, حکومتیں اسلامی بھی ہوتی ہیں, بنے اپنا نقطہ نظر پیش کریں, اکثریت کی بنیاد پر قانون سازی کریں. جب دوسرا نقطہ نظر کا غلبہ ہو جائے گا تو وہ لوگ اپنی حکومت قائم کر لیں گے. وہ تو ہر جگہ ایسے ہی ہوتا ہے. دنیا کے اس وقت جو مہذب ترین ممالک سمجھے جاتے ہیں یا جہاں پہ جدید تہذیب کا غلبہ ہے یا جہاں پر جمہوریت اور ان اقدار کو باقاعدہ قانون اور معاشرے کا حصہ بنا لیا گیا ہے, وہاں بھی اگر آپ دیکھیں تو نظریات کی بنیاد پر پارٹیاں موجود ہیں اور ان کا غلبہ بھی ہوتا رہتا ہے, اور ان میں کبھی ایک کا غلبہ ہو جاتا ہے کبھی دوسری کا غلبہ ہو جاتا ہے. یہی طریقہ مان لیا گیا ہے. اس طریقے کے مقابل میں کوئی دوسرا طریقہ آپ پیش کرنا چاہتے ہیں تو اس کو اس طرح پیش نہ کریں کہ ہمارے ہاں تو یہ جائز ہوگا اور فلاں جگہ ناجائز ہوگا. پھر کنسسٹنٹ رہیں, کسی اصول کی بنیاد پر اپنی دعوت لے کے آئیں کہ دنیا میں یہ 4 چیزیں جو میں نے بیان کی یہ غلط ہے, یہ دنیا میں عالمی سطح پر کم و بیش تسلیم کر لی گئی ہیں, یہ غلط ہے اور ان کی جگہ پر ہم یہ چیز پیش کر رہے ہیں. تو پہلے اس کو پیش کیجئے. وہ فکری سطح پر اپنے آپ کو منوائے گی تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کی بات دنیا میں اسی اصول پر مانی جائے گی یا رد کی جائے گی. تو میں نے تو عرض کیا کہ ابھی یہ 4 چیزیں بھی ایسا نہیں ہے کہ عالمی سطح کے اوپر عملاً بھی تسلیم کر لی گئی ہیں کہنے کو. تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ممالک جہاں پر باقاعدہ نظم آمریت ہے وہ بھی جمہوریت کا نام لیتے ہیں, لیکن انہوں نے جمہوریت کی ایک نئی شکل بنا لی ہے. تو یہ بحثیں جاری رہیں گی. دنیا میں بھی بہت کام کرنے کا ہے, اور اسی طریقے سے مذاہب کے معاملے میں بھی دعوتی کا اصول ہے جس پر اب کسی مذہب کا غلبہ ہوگا. یعنی غلبے کا مطلب کیا ہے کہ زیادہ لوگ اس کے ماننے والے ہو گئے. اس وقت دیکھیے
کہ مسیحیت ہم سے کوئی 500-550 سال پرانی ہے، اور مسیحیت اس وقت ہم سے 1.5 گنا ہے، بہت بڑی تعداد ہے ان کی۔ اسی طریقے سے ہر ایک کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنا نقطہ نظر بیان کرے، یا اس اصول کو تسلیم کیجئے یا ہاتھ میں بندوق پکڑ لیجئے اور پھر یہ سب کچھ ڈھا دیجئے، اور پھر جو کرنا ہے وہ کیجئے۔ ٹھیک ہے، یہ بہت ہی اہم نقطہ آپ نے بیان فرمایا۔ میں چاہتا ہوں ذرا اس موضوع کو سمیٹتے ہوئے ایک عملی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیونکہ جب آپ یہ بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کون سی دنیا کی بات ہے، یہ عملاً کیسے ہوگا کہ حکومت جو ہے وہ مسلمانوں کی ہو لیکن مساوی حقوق جو ہے وہ ہندوؤں کو بھی ملے، مسیحیوں کو بھی ملے۔ ہم یہ امریکہ میں رہتے ہیں اور اب کم و بیش 3 سال ہوئے ہم یہاں پہ شفٹ ہوئے۔ پہلے ایک مطالعہ کرتے تھے امریکہ کا، پاکستان میں رہ کے، ملیشیا میں رہ کے، مسلم دنیا کے پرسپیکٹو سے، اور بظاہر یہ نظر آتا تھا کہ جیسے پوری دنیا میں اسلام کا اگر کوئی دشمن ہے تو واحد یہی ملک ہے۔ لیکن یہاں آ کر اندازہ ہوا کہ ہم اگر اپنے مذہب پر عمل کرنا چاہتے ہیں، اس کی ترویج، اس کی دعوت، اس کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، تو نہ صرف یہ کہ ہمیں اس کی مکمل طور پہ اجازت ہے، بلکہ ریاست ہمارے لیے ایک سائبان اور نگران بن کے کھڑی ہو جاتی ہے، اور مسجد بنانا، یہاں پہ کوئی اسلامک چیریٹیبل آرگنائزیشن کھولنا، قرآن پڑھانا، حدیث پڑھانا، اس کی بنیاد پر لوگوں سے اگر ہم کوئی مثال کے طور پہ معاونت بھی لیتے ہیں تو ریاست ان کو اس میں رعایت دیتی ہے۔ یہ جو امریکہ کے اندر ایک مثالی نمونہ ہمارے سامنے آتا ہے، بظاہر تو شاید لوگوں کے لیے بڑی اچنبے کی بات ہو مسلم ممالک میں جو رہتے ہیں، لیکن لاکھوں کی تعداد میں یہاں مسلمان موجود ہیں، آزادی سے وہ باتیں کر رہے ہیں جو شاید اپنے ملکوں میں نہیں کر سکتے۔ کیا یہ وہ عملی صورت ہے؟ اور یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں اکثریت تو غیر مسلموں کی، مسیحیوں کی۔ اس میں بھی دیکھیے کہ ایک تضاد ہے جس کی وجہ سے یہ محاسن بھی لوگوں کو نظر نہیں آتے۔ وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ امریکہ ایک بڑا ملک ہے، امریکہ کا ایک دستور ہے، امریکہ کی ایک تاریخ ہے، امریکہ میں عام طور پر امیگرنٹس کا ملک اس کو سمجھا جاتا ہے۔ یہاں پر پہلے دن سے یہ بات طے ہو گئی کہ لوگ برابری کی سطح پر ہیں، کسی آنے والے کو آپ نیچا نہیں دکھا سکتے۔ جو غلامی کی یہاں پر ایک روایت موجود تھی اس کے خلاف بھی ایک پوری جنگ ہوئی، اور اس کے بعد اس کو بھی آؤٹ لا قرار دے دیا گیا۔ اس تاریخ کے پس منظر میں اب یہاں آپ کو جمہوریت، اسی طریقے سے آپ کو قانون کی حکمرانی، اسی طرح سے انسانی حقوق جو کچھ بھی مان لیے گئے ہیں دنیا میں، ان کی پاسداری نظر آتی ہے۔ اور آپ جب اندر کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں اور اندر کے حوالے سے اس کا جائزہ لیتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ جو بات کہنا چاہتے ہیں کہہ سکتے ہیں، اپنا نقطہ نظر بیان کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی آپ کی بات کو سن کر اپنا نقطہ نظر تبدیل کرنا چاہے تو اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ آپ مذہب کا کام کرنا چاہیں، مذہب کی ترویج کرنا چاہیں، مذہبی ادارے بنانے چاہیں، مسجدیں بنانا چاہیں، اس میں حکومت بھی آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ یہ ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ امریکہ اپنی ساری تاریخ کے باوجود ایک سپر پاور ہے، اور اس نے پہلی جنگ عظیم میں بھی ایک کردار ادا کیا، دوسری میں بھی ادا کیا، اور دنیا کے اندر جو مغربی اقوام کا غلبہ ہوا ہے اس کی پشت پر بھی ہو رہا ہے۔ اور چونکہ ایک سپر پاور ہے تو بہت سے ایڈونچر بھی کرتا ہے، آخر ویتنام میں کیا، اس طرح عراق میں کیا، اسی طرح کا معاملہ آپ جانتے ہیں کہ افغانستان میں ہوا۔ اس میں ان اصولوں کی پاسداری نہیں ہوتی، یعنی وہ جمہوریت، وہ انسانی حقوق کا تحفظ، وہ اسی طریقے سے پوری انسانیت کے بارے میں جو سوچ پیدا ہونی چاہیے اس کے بالکل برعکس صورتحال سامنے آتی ہے۔ جب اس کے برعکس صورتحال سامنے آتی ہے اور لوگ عالمی سطح پر دیکھتے ہیں کہ وہی امریکہ جو جمہوریت کا علمبردار تھا، انسانی حقوق کا علمبردار تھا، وہ کس طریقے سے آمروں کی سرپرستی کر رہا ہے، کس طریقے سے مختلف جگہوں پر حکومتوں کے تختے الٹ رہا ہے، کس طریقے سے وہاں اگر لوگ اپنی مرضی سے اپنا کوئی نقطہ نظر رکھنا چاہتے ہیں تو اپنی اقدار کی بنیاد پر، اپنی طاقت کے بلبوتے پر ان کو نیچا دکھانے کی صحیح کرتا ہے۔ تو اصل میں یہ وہ تضاد ہے کہ جو امریکہ کی دعوت کو بھی جو اس کے اندر موجود ہے باہر نہیں پہنچنے دیتا۔ یہ چیز جہاں بھی پیدا ہوگی وہاں لوگ ظاہر ہے کہ خارج کے لحاظ سے دیکھیں گے۔ تو اب جو لوگ دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو اس اندر کے امریکہ کو نہیں دیکھیں گے، وہ یہ دیکھیں گے کہ اس کا باہر کیا کردار رہا ہے۔ یعنی آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے نا کہ ایک ایڈونچر کے لیے آپ چلے گئے ایک ملک میں، آپ نے 20 سال تک وہاں پر اتنا کچھ خرچ کر دیا، اور وہاں ایک احمقانہ مہم میں کتنے لوگوں کی جانیں گئیں، تو ظاہر ہے کہ اس کا تاثر دوسروں کے اوپر کیا ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہاں کے لوگوں کی غلطی کیا ہے، وہاں پر جو لوگ اٹھے ہوئے ہیں وہ کوئی جمہوری اصول پر نہیں اٹھے ہوئے، وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ایک طبقے کی حکومت قائم ہو۔ تو جب تک آپ انصاف کو ہمہ گیر نہیں کریں گے
اور جب تک وہ انصاف اندر سے باہر یکساں نہیں ہوگا، اور جب تک آپ کے لینے اور دینے کے باٹ یکساں نہیں ہوں گے، آپ کے ہاں کی اچھی اقدار بھی نہیں جائیں گی۔ اسلام سے زیادہ اچھی اقدار کس کے پاس ہو سکتی ہیں؟ لیکن مسلمانوں کا مسئلہ کیا ہے؟ وہ ان کے عام عمل میں نہیں ڈھلتی، اور وہ جب دوسروں سے معاملہ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو وہ حق دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ابھی دیکھیں آپ جس بات سے آپ نے ابتدا کی ہے، وہاں مسلمان کیا کہیں گے؟ وہاں یہی کہیں گے کہ ہم تو اپنے ہاں فلاں اور فلاں اقلیت کو یہ حق بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ اپنے نقطہ نظر سے جی سکے، لیکن دوسری جگہ پر ہم اللہ اکبر کا نعرہ بلند کریں گے۔ تو جب تک آپ کے ہاں یہ چیز پیدا نہیں ہوگی، آپ کا حشر بھی وہی ہوگا۔ دنیا یہ جاننا چاہتی ہے کہ آپ انصاف کو کس جگہ سے کس جگہ تک قائم کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے اگر آپ قرآن کو دیکھیں تو اس نے جہاں انفرادی سطح پر یہ کہا کہ انصاف کی بات کرو، خواہ وہ تمہیں اپنے خلاف کرنی پڑے، اپنے والدین کے خلاف کرنی پڑے، اپنے اعزاء اقرباء کے خلاف کرنی پڑے، اپنے مفادات کے خلاف کرنی پڑے، انصاف کی بات کرو، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ اور پھر دوسری جگہ کیا کہا؟ لا یجرمنکم شنان قوم علی لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، یعنی تم دنیا کی کسی دوسری قوم سے بھی اگر معاملہ کر رہے ہو تو عدل کے ساتھ کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور کسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم بے انصافی کی بات کرو۔ تو اگر امریکہ دنیا میں بھی اسی طرح انصاف کا علمبردار بن کے کھڑا ہو جائے آج، تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ دنیا کے دل کھلے اور وہ آ کے بلکہ زیادہ بہتر طریقے سے مطالعہ کرے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اپنی سطح پر بیٹھ کر اپنے ملکوں کی حد تک گالی دے رہے ہوتے ہیں، اور ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے کہ وہ امریکہ میں جا کے رہے، کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ باہر رویہ اور ہے اور اندر رویہ اور ہے۔ تو اندر تو جو اقدار ہیں، وہ میرا اپنا احساس یہ ہے کہ ہر شخص کے لیے اپنانے کی اقدار ہے، یہی آزادی، یہی حریت، یہی قانون کی پابندی ہر ملک میں ہر جگہ پر ہونی چاہیے، اور یہ جس طرح اندرون میں ہونی چاہیے اسی طرح بین الاقوامی معاملات میں بھی ہونی چاہیے۔ سب بہت ہی اہم نقطہ آپ نے بیان کیا ہے، آگے بڑھاتے ہیں اس سلسلے کو۔ یہ بیان فرمائیے گا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں جو پورا آپ نے تصور بتایا ہے کہ آپ اپنے عہد کو پہچانیں، اور پھر ریاستیں جس پس منظر میں وجود پذیر ہوئی ہیں اس کو سمجھیں، کیا سماجی تغیر اور تبدیلی دنیا کے سٹیج پہ آ چکا ہے، عالمی نظم کہاں پہنچ رہا ہے، اور سیاسی حرکیات کیا ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان ممالک ہوں یا غیر مسلم اکثریتی ممالک ہوں، جو لیڈرشپ ہے وہ ان معاملات کو سمجھنے سے بالکل قاصر ہے، یعنی وہ بھی کھڑے ہو کر اسی طرح معاملے کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ جیسے قریب کے چشمے سے کچھ مقاصد ہیں جو محض الیکشن جیتنے تک ہم نے ہندوستان میں دیکھا کہ پورا ہندوتو کا ایک نعرہ بلند کیا گیا، یہی معاملہ ہمیں پھر مسلمان اکثریتی ممالک میں بھی نظر آیا ہے، وہ چاہے سیریا ہو، چاہے عراق ہو، چاہے مصر ہو، باقی جگہوں کے اوپر لیڈرشپ کا فقدان، کیا یہ بھی اس پورے کرائسس کی بنیاد بنا ہے بالخصوص مسلمان اکثریتی ممالک میں؟ میرے نزدیک اس کا بھی ایک تاریخی پس منظر ہے، اور اس کو اس تاریخی پس منظر ہی میں سمجھنا چاہیے۔ یہ جو میں نے 4 چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کیں، یعنی انسان کے بنیادی حقوق، جمہوریت، قوموں کا حق خود ارادی اور قانون کی حکمرانی، یہ چاروں چیزیں سیاسی آدرش کی حیثیت سے دنیا کے سامنے آئی ہیں پچھلے 200-300 سال سے۔ یعنی میں دنیا کی بات کر رہا ہوں، میرے نزدیک ہم مسلمانوں کے ہاں تو یہ ہماری کتاب کی تعلیم تھی، یہ ہمارے دین کی تعلیم تھی، لیکن دنیا کے سامنے ان کو مانا گیا ہے۔ یہ ابھی حال کی بات ہے، زیادہ پرانی بات نہیں، یعنی 2-3 صدی پہلے جو تغیرات شروع ہوئے وہ یہاں منتج ہوئے ہیں آ کر، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ صورت پچھلی صدی میں اختیار کی ہے۔ یہ ایک واقعہ ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جب اس طرح کا فکری انقلاب آ رہا ہوتا ہے، یہ میں اس کو فکری انقلاب کہتا ہوں، کہ آپ نے سیاست اور سماج کی سطح پر کچھ تصورات ڈیولپ کیے، یہاں تک کہ وہ دنیا میں پھیل گئے۔ دنیا میں ان کا اس بڑے پیمانے پر شیوع ہوا ہے کہ اب مثال کے طور پر دنیا کے کسی خطے میں آپ انسان کے بنیادی حقوق کے بارے بات کریں تو خلاف ورزی کرنے والے بھی فکری سطح پر اس کی نفی نہیں کر رہے ہوتے، جمہوریت کا گلا دبانے والے بھی جمہوریت کی بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ فکری سطح پر اس سے اختلاف نہیں کر رہے ہوتے۔ قوموں کے حق خود ارادی کو مانا جا رہا ہوتا ہے، درا حال ہے کہ آپ خود دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو یہ سب چیزیں جتنی ہیں یہ ایک فکری انقلاب سے گزری ہیں۔ جب فکری انقلاب کسی جگہ کے اوپر پیدا ہو جاتا ہے تو وہ لازمی طور پر سیاسی قیادت بھی پیدا کرتا ہے۔
تو اس فکری انقلاب نے جو سیاسی قیادت پیدا کی تھی، اگر آپ ایک نظر ڈال کے دیکھیں پچھلی صدی میں جو قیادت پیدا ہوئی، خود ہمارے بر صغیر میں آپ پنڈت جواہر لال نہرو کو دیکھیں، آپ ادھر قائد اعظم محمد علی جناح کو دیکھیں، اس وقت کی کانگریس کی قیادت کو دیکھیں، مولانا ابوالکلام آزاد کو اور بعض دوسرے اکابر کو دیکھیں، ان سب لوگوں کے ہاں آپ کو قیادت کی بلندی نظر آئے گی، نظر کی وسعت نظر آئے گی، قومی ریاست کا شعور نظر آئے گا، سیاسی معاملات میں یہ جو آدرش میں نے بیان کیے ہیں ان کا احساس نظر آئے گا۔ کبھی قائد اعظم کی اس 11 اگست کی پوری تقریر کو پڑھیے، وہ پوری تقریر کا ایک اقتباس ہے جو ہمارے ہاں سیکولرزم اور اسلام کی بحث میں رہتا ہے، اس میں انہوں نے جو کچھ فرمایا اس سے پہلے انہوں نے انگلستان کی مثال دی ہے، اور مثال دے کے یہ کہا ہے کہ انگلستان نے خاک و خون سے گزر کر یہ چیز حاصل کی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے سبق حاصل کریں، اور اس میں اشارہ کیا ہے کہ وہاں مذہبی بنیاد کے اوپر پرسیکیوشن کی کیا نوعیت رہی ہے اور کس طریقے سے وہاں یہ چیز آگ میں بدلتی جاتی رہی ہے۔ تو اگر اس کو اب ٹھنڈا کرنے میں وہ کامیاب ہوئے ہیں تو ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ اس وقت کی قیادت اس شعور کے ساتھ کھڑی ہے، اس کا ایک ویژن ہے، وہ چیزوں کو دیکھ رہی ہے۔ اپنے ہاں ہی دیکھ لیجئے، یعنی علامہ اقبال تھے نا جو قائد اعظم کے بعد فکری قیادت کر رہے تھے، ان تمام موضوعات پر وہ کس وسعت نظر سے بات کرتے ہیں۔ ان کی کسی رائے سے اختلاف اتفاق ایک الگ بات ہے، لیکن آپ اس کا انکار تو نہیں کر سکتے نا کہ ایک عظمت ہے جو ان سارے معاملات پہ گفتگو کر رہی ہے۔ یہ اس دور کی پیدا کی ہوئی قیادت تھی۔ اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ جب یہ ملک آزاد ہو گئے، ان کے ہاں وہ فکری انقلاب جو کچھ نتیجہ دکھاتا تھا وہ دکھا دیا اس نے۔ جب یہ اپنی جگہ پر آ کر بیٹھے ہیں تو یہ جو نئی قیادت پیدا ہوئی تھی یہ اصل میں اکثریت کی نمائندگی نہیں کر رہی تھی، یہ اس فکری انقلاب کی نمائندگی کر رہی تھی۔ یہ بہت اچھی لگ رہی تھی، لیکن اکثریت وہی تھی، یعنی جس کے اندر وہ پرانے تعصبات ہیں، وہ پرانی ثقافت کے اثرات ہیں، فتوحات کے زمانے کی ذہنیت ہے، وہ ساری چیزیں جو ہے وہ عوام کی سطح کے اوپر اکثریت میں اسی طرح ہے۔ میں اس کو سمجھانے کے لیے عرض کیا کرتا ہوں کہ 60-70% کے قریب لوگ جو ہیں وہ قدامت پرست ہوتے ہیں، بالکل روایت پرست، کنزرویٹوز۔ ان لوگوں کے ہاں سے وہ قیادت ابھر کر سامنے آ گئی ہے، دنیا بھر میں آئی ہے، یہ امریکہ میں بھی آئی ہے، یہ یورپی ملکوں میں بھی آئی ہے۔ یہ ہونا تھا، میرے نزدیک ناگزیر تھا، اس لیے کہ جمہوریت کے اصول نے ایک وقت میں اکثریت کو یہ طاقت پھر دینی تھی۔ تو اس لیے یہ لازم ہے کہ وہ جو فکری انقلاب آیا تھا وہ جاری رکھا جائے، اس کے لیے لوگوں کے ذہنوں کو تیار کیا جائے، اس کا تجزیہ ہوتا رہے، اس کے اثرات پر گفتگو ہو، دانشور اس کو نمایاں کرے۔ تو میرا احساس یہ ہے کہ یہ جو افکار ہیں ان میں اتنی طاقت ہے کہ یہ اپنے آپ کو منوا لیں گے، لیکن فکری سطح پر کسی چیز کا منوانا اور عملی سطح پر منوانا ان میں ہمیشہ بودھ ہوتا ہے۔ وہ جو آپ کو پچھلی صدی کے آخر کی قیادت نظر آ رہی ہے وہ فکری تحریکوں کی قوت نے پیدا کر دی تھی، ابھی اکثریت اور اقلیت کو اپنا نقطہ نظر بیان کرنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ تو یہ اکثریت کا ظہور ہے جو آپ کو مختلف جگہوں پر نظر آتا ہے، یہاں تک کہ آپ دیکھیے کہ ترکی جیسے ملک میں بھی سیکولرزم کی اس پوری تحریک کا تختہ الٹ کے رکھ دیا گیا۔ تو ہر جگہ یہ ہوا ہے۔ اگر آپ بالکل فیئر انتخابات کرائیں تو اس کا ظہور تیونس میں مسلمانوں کی سطح پہ ہوگا، مصر میں ہوگا، اور ملکوں میں بھی ہوگا، ایران میں ہو چکا۔ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ جو عوام ہیں ان کے ہاں کون سی چیزیں موجود ہیں، ان کو کیا آپ نے ان کی اکثریت کو قائل کر لیا ہے کہ یہ قومی ریاستیں ہیں، ان کی اکثریت کو قائل کر لیا ہے کہ جمہوریت فیصلہ کن ہونی چاہیے، قانون کی بنیاد کے اوپر معاملات کرنے چاہیے۔ قانون کی بنیاد صرف یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ریاست کا دائرہ یہ ہے۔ ان افکار خیالات کے حق میں پریسیجن کے ساتھ فکری انقلاب ابھی ذہنوں تک نہیں پہنچا، اس لیے آپ کو یہ قیادت کی پستی نظر آتی ہے، کیونکہ ایک طرف فکری سطح پر یہ بلندیاں سامنے کھڑی ہیں اور دوسری جانب آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ وہاں پیدا ہو رہے ہیں وہ تو کوئی ہندوتوا کا نقطہ نظر لے کے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، کوئی قبائلی معاشرے کے احیاء کی بات کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ در حقیقت ظہور ہے جمہوریت کے اصول کے اوپر اکثریت کے زاویہ نظر کا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مار پیٹ کر لوگوں کو اپنی بات منوا لیں، نہیں، اسی طریقے سے دانشوروں کو اور سوچنے سمجھنے والے لوگوں کو ان افکار کی بنیاد پر یہ نئی دنیا کو محکم کرنا چاہیے۔ یہ محکم ہوگی تو پھر آہستہ آہستہ قیادت میں بھی تبدیلی آ جائے گی۔ یہ ہونا تھا جو میرے نزدیک اس وقت ہوا ہے۔ صاحب بہت ہی آپ نے جس اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ نیشن اسٹیٹس تو بنی ہیں ایک عملی محرک سے کہ لوگوں نے نقل مکانی کی ہے، لیکن اکثریت جو جہاں پر آباد تھی
وہ اپنے تفوق، اپنی برتری، اپنے تحکم، اپنی پرائیڈ کو کیسے جانے دے جب تک وہ شعور کا حصہ نہ بنے، اور شعور کا حصہ بنے گی تو تبدیلی آئے گی۔ چند ہمارے پاس منٹ باقی ہے، میں چاہتا ہوں ذرا تھوڑا سا اور بھی آپ سے اس معاملے میں استفادہ کریں۔ بڑی غیر معمولی باتیں آج آپ نے فرمائی ہیں۔ یہ بیان کیجئے گا کہ ہمارے ہاں سماج کے اندر انٹلیکچوئلز کا ایک طبقہ ہے، ترقی پسند لوگ کہیں ان کو، دانشور کہیں ان کو، آپ خرد افروز حلقے کے افراد کہیں، وہ چاہتے ہیں تبدیلی، وہ چاہتے ہیں کہ عوام تک یہ بات پہنچے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت، حق خودراتی، قانون کی حکمرانی اور یہ انسانی حقوق کی باتیں ان میں راسخ کی جائیں۔ لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مذہب کی طاقت آ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور وہ مذہبی بنیادوں پر تشریحات شروع کر دیتی ہے۔ پاکستانی کا معاملہ لے لیں، اب پاکستان کا مطلب کیا، یہ علماء آ کر کھڑے ہو کر بتاتے ہیں کہ جی لا الہ الا اللہ، تو ہم تو علماء سے اختلاف ہی نہیں کر سکتے نا دینی معاملے میں۔ اب وہ تاریخی معاملات کی تشریح بھی مذہبی لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس نحاب کے اندر سبیل کیا ہے، رستہ کیا ہے، لوگ کیسے نکلیں، کیسے شعور پیدار کریں اور لوگوں تک وہ حقیقی اپریسیشن پہنچائیں ان نظریات کی؟ میں نے جیسے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا نا، آپ کے ایک سوال کے جواب میں، کہ امریکہ کے کاش دو چہرے نہ ہوتے، یعنی وہ چہرہ جو اندر آپ کو نظر آتا ہے وہی چہرہ باہر بھی ہوتا، باقی دنیا کے معاملات میں بھی ہوتا، وہ انہی اقدار کا علمبردار بن کے کھڑا ہوتا۔ ہمارے دانشوروں کا المیہ بھی یہی ہے، ان کے بھی دو چہرے ہیں۔ اچھا، یعنی آپ یہ دیکھیے نا کہ اگر آپ کے نزدیک مذہب ایک فرسودہ دنیا کی داستان ہے، آپ نے اس کو عملاً چھوڑ دیا ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو کوئی پرانی باتیں ہیں، تو اپنا نقطہ نظر لے کے آئیے نا اور اس کو اسی طرح پیش کریں معاشرے کے اندر۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ ایک منافقت کا چولا پہنتے ہیں، آپ تاثر یہ دیتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ وہ افکار پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ جن افکار کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو مذہبی بنیاد کے اوپر اگر آپ نے بات کرنی ہے تو وہ مذہب ہی کی بنیاد پر ہوگی۔ بالکل ٹھیک۔ پھر آپ کو چاہیے کہ آپ مذہب کو جانیں، آپ یہ سمجھیں کہ وہ کیا کہتا ہے، تو آپ کو اگر شعور کے ساتھ چھوڑنا ہے تو پھر بہادری کے ساتھ چھوڑ کے باہر کھڑے ہوں، اور اگر قبول کرنا ہے تو پھر قبول کریں شرع صدر کے ساتھ۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کا مذہبی آدمی یا ہمارا عالم غلط بات بیان کر رہا ہے، تو آپ اپنا علم وہاں پہنچائیں جہاں آپ اس کی بات کی غلطی واضح کر سکیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا آپ جو جدید افکار علوم ہیں ان کو پڑھے بغیر کہ اگر کوئی آدمی ان کے اوپر گفتگو کر رہا ہو تو اس کو آپ معاف کر دیں گے؟ تو یہی کام جب آپ مذہب کے بارے میں کرتے ہیں کہ نہ آپ کو مذہب کا علم ہوتا ہے، نہ آپ کو اس کے ماخذ سے کوئی تک رسائی ہوتی ہے، نہ آپ اس کی اقدار کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ منافقانہ طرز بھی اختیار کرتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو سوسائٹی میں سماج کی سطح پر مسلمان کی حیثیت سے پیش کر کے آپ اسلام کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ جو چیز ہے یہ کسی دور میں بھی قابل قبول نہیں ہوتی۔ تو میں عام طور پر جو اس طرح کے دانشور ہیں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، لیکن میں ان سے کہتا ہوں کہ ان کو بہت صفائی کے ساتھ صحیح جگہ پر کھڑے ہونا چاہیے۔ اگر ان کو مسلمانوں کا حصہ بن کر بات کرنی ہے تو اسلام کا علم حاصل کریں، جانیں کہ وہ کیا ہے، وہاں پھر بات اسلامی کی بنیاد پر ہوگی۔ اگر علماء کوئی غلطی کر رہے ہیں، مذہبی طبقہ غلطی کر رہا ہے، رویوں میں کوئی غلطی ہے، تو اس غلطی کو مذہبی استدلال ہی سے واضح کیا جائے گا، اور اگر آپ کوئی خارجی استدلال لے کے آئیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ مذہب کی بنیاد پر آپ کو بات کرنے کا حق نہیں ہے، اور جب بات کرنے کا حق نہیں ہے تو مذہب سے باہر نکل کر کھڑے ہوں گے تو کوئی آپ کی بات سنے گا؟ منافقت کے ساتھ تو اللہ کے پیغمبر کے زمانے میں بھی کسی کی بات نہیں سنی گئی تھی۔ ہم سب بہت ہی اہم گفتگو آج ہم نے کی، وقت ہمارا یہاں پہ مکمل ہوتا ہے۔ ناظرین، اس وقت دنیا میں جو صورتحال ہے بالخصوص مسلمانوں کو درپیش، اس میں راہ عمل کیا ہے، نکلنے کا رستہ کیا ہے، نجات کی وہ شاہراہ کیا ہے کہ جس کے اوپر چل کے ہم بہتری کے رستے تلاش کر سکتے ہیں۔ غامدی صاحب نے تاریخی پس منظر میں مسلمانوں کے جو سیاسی حالات ہیں اس کی رعایت سے جو کچھ اقدامات کی جا سکتے ہیں، کچھ عملی منصوبے بھی پیش کیے ہیں۔ ضرورت ثمر کی ہے کہ ارباب حل و عقد، اہل سیاست و دانش ان چیزوں پر غور و فکر کریں اور ایک منظم لائحہ عمل تشکیل دیں۔ وقت ہمارا یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔